بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، میری آج کی ویڈیو نماز کے بارے میں۔ نماز دین اسلام کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ بے نمازی کا انجام فرعون، قارون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ نماز تو جنت کی کنجی ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر بھیجی تو ان پر نماز کی ادائیگی کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعے کو قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد کر لیا اور اس کی تعمیل اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسن دیتے رہے تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی عہد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ عز و جل اسے 15 سزائیں دے گا، ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ پاک اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا حق تعالیٰ آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا۔ نمبر 5، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی: اللہ پاک اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرج دار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا: میں الشجاع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا ہے میں تجھے فرض کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر، ظہر تا عصر نماز عصر ضائع کرنے پر، عصر تا مغرب نماز مغرب نہ پڑھنے پر، مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں، اور جب وہ بھی ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70,000 زمین میں دھنس جائے گا تو وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ ہم عذاب قبر سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ اس پر ایک فرشتہ مسلط کرے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 2، حساب کے وقت اللہ پاک اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا۔ نمبر 3، جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ نمبر 3، اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: جب کوئی ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ
تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ کیا ہم آج اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں؟ کیا ہم حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اپنے کاروبار کو بند کر کے مساجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں؟ کیا ہم ارکان اسلام کو مکمل پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں؟ اگر ان سب باتوں کا جواب نہ میں ہے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت آنے والی ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کے کام کاج کے لیے وقت ہے، لیکن جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری روزی کا بندوبست کیا، اس کے آگے سر جھکانے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے عزیز سامعین، نماز کی پابندی کرو، قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہوں گے تو ہم کامیاب قرار پائیں گے، اور اگر ہم نے نماز سے منہ موڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے منہ موڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔